السلام علیکم۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے کومل اقبال نے۔ ناول کا نام ہے دست کوزہ گر۔ مصنفہ ہیں فوزیہ یاسمین۔ قسط نمبر 14۔ کینیڈا پہنچتے ہی نمل کے ہوش اڑ گئے۔ موبائل کی جو سم وہ پاکستان میں استعمال کرتی تھی اس نے وہاں پہنچتے ہی کام کرنا بند کر دیا۔ نمل ابرار بھائی کے دوست کو فون نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اناؤنسمنٹ کرا دی اور نمل خلیل کو کاؤنٹر نمبر 15 سے لے لینے کا کہہ کر خود وہیں کھڑی انتظار کرتی رہی۔ اجنبی ملک میں اجنبی لوگوں کے بیچ اس طرح کھڑے ہو کر ہر گزرنے والے کو بغور دیکھنا کہ کہیں یہ تو ابرار بھائی کا دوست نہیں، اسے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ تک اس بیزاری اور کوفت کا سامنا کرنے کے بعد تقریباً ابرار بھائی کی ہی عمر کا شخص ہاتھ میں ایک بورڈ پکڑے کاؤنٹر پر آ گیا۔ بورڈ پر اپنا نام لکھا دیکھ کر نمل تیزی سے اس کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم، آپ ابرار کی کزن ہے نا؟ میں اس کا دوست جعفر ہوں۔ بس اتنا سا سامان ہے آپ کے پاس؟ جی، زیادہ سامان کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نمل کو ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ حالانکہ پاکستان سے چلتے وقت اس نے احتیاطاً موٹے کپڑے پہن لیے تھے مگر پھر بھی سردی اس کے اندازے سے زیادہ تھی۔ حالانکہ وہ کوئی پہلی بار کینیڈا نہیں آئی تھی مگر آخری بار وہ 4 سال پہلے آئی تھی، وہ بھی محض کسی کاغذی کارروائی کے لیے۔ عظمت خلیل اور رشیدہ بیگم کے ساتھ اس کا قیام بڑا مختصر سا تھا۔ اس میں بھی وہ دونوں ماں بیٹی ہوٹل میں ہی رہتے تھے اور عظمت خلیل پاکستان کی طرح اپنے معمول کی طرح صبح سے شام تک ہی آتے تھے۔ آئے میرے ساتھ، انہوں نے اس کا واحد ٹرالی بیگ کھینچتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ اس قدر تیز چل رہے تھے کہ نمل کو ان کے ساتھ چلنے کے لیے دوڑنا پڑ رہا تھا۔ آپ کی وائف کہاں ہے؟ نمل نے پوچھا۔ وہ ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہے، آج اس کی نائٹ ڈیوٹی ہے، آپ کی اس سے صبح ہی ملاقات ہو سکے گی۔ نمل نے بے اختیار گھڑی کی طرف دیکھا۔ صبح ہونے میں تو بہت دیر تھی۔ وہ کیا ان کے ساتھ اکیلی گھر جائے گی؟ پھر تو گھر پر بھی رات میں کوئی نہیں ہوگا، جانے ان کا بچہ کتنا بڑا تھا۔ نمل کے قدم سست پڑ گئے مگر اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ چنانچہ منتشر ذہن کے ساتھ چلتی پارکنگ میں آ گئی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر انہوں نے اس کا بیگ اندر رکھا تو نمل بھی دوسری طرف کا پچھلا دروازہ کھولنے لگی۔ ایکسکیوز می، آئی ایم ناٹ یور ڈرائیور، انہوں نے بڑی بے باکی سے اسے ٹوک دیا۔ نمل بے بسی سے انہیں دیکھتی فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ اسے خود بھی احساس تھا کہ یہ حرکت اخلاق کے خلاف ہے مگر اب تو اس طرح ایک غیر ملک میں آنا جانا ہی اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ سارے راستے اس شخص نے کوئی خاص بات نہیں کی۔ نمل کو یہ دیکھ کر تھوڑا سکون ملا کہ وہ بلا وجہ بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کر رہے۔ پھر بھی نمل دانستہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی تاکہ وہ کوئی رسمی سی بات چیت بھی شروع نہ کریں۔ ان کا گھر ایئرپورٹ سے کافی دور تھا۔ اتنا لمبا سفر کر کے نمل اچھا خاصا تھک گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا کر سو جائے مگر اس طرح کسی اجنبی کی موجودگی میں بے سدھ ہو جانا سراسر بے وقوفی تھی۔ چنانچہ وہ زبردستی آنکھیں کھولے بیٹھی رہی۔ عجیب ویران سی جگہ پر پہنچنے کے بعد کہیں جا کر ان کا گھر آیا تھا۔ انہیں چابی سے لاک کھولتا دیکھ کر اس نے دل ہی دل میں خود کو بہت لعنت ملامت کی۔ آپ کچھ لیں گی، کھانا یا کافی وغیرہ؟ انہوں نے دروازے کے ایک جانب ہوتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، نمل نے مرے ہوئے انداز میں کہا۔ ارے کافی تو پی لیں، ٹھنڈ میں اچھی لگے گی۔ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ نمل نے ان کے اصرار کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو بورڈنگ میں رہتا ہے، یہاں اس علاقے میں کوئی اچھا اسکول نہیں ہے اور روز روز لانا لے جانا ممکن نہیں ہے، انہوں نے اطمینان سے کہا تو نمل کا رہا سہا اطمینان بھی رخصت ہو گیا۔ آپ مجھے کوئی کمرہ بتا دیں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ نمل کا رویہ حد درجہ خشک اور سپاٹ ہو گیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، وہ اسے اپنی رہنمائی میں ایک کمرے تک لے آئے۔ کمرہ کافی کشادہ اور آرائشی تھا مگر نمل کو تو گھٹن ہو رہی تھی۔ جعفر نے جیسے ہی اس کا بیگ کمرے میں رکھا نمل بدتمیزی سے بولی، اوکے، گڈ نائٹ۔ انہوں نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا اور پھر کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے نکل گئے تو نمل نے تیزی سے دروازہ بند کر کے لاک کر لیا۔ بس ایک پل کے لیے اسے سکون کا احساس ہوا مگر اگلے ہی پل وہ دروازے میں لگی کوئی کنڈی ڈھونڈنے لگی مگر اس ایک بٹن والے لاک کے علاوہ وہاں کوئی اور لاک تھا ہی نہیں۔ اس کی چابی تو ان کے پاس ہی ہوگی، بے اختیار خود کلامی کے انداز میں نمل کے منہ سے نکلا۔ سفر کی تھکن جیسے ایک دم بہت بڑھ گئی تو وہ نڈھال سے انداز میں بستر پر بیٹھ گئی۔ ساری رات اس کی سوتے جاگتے میں گزری تھی، حالانکہ جس حساب سے وہ تھکی ہوئی تھی اسے تو بستر پر گرتے ہی غائب ہو جانا چاہیے تھا۔ اسی لیے صبح ہی صبح وہ نہا دھو کر کمرے سے نکل آئی، گو کہ جعفر کا سامنا کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا مگر وہ اس خیال سے جلدی ہی باہر آ گئی کہ عموماً باہر کے ممالک میں آفس صبح جلدی لگ جاتے ہیں اور دور دور جگہیں ہونے کے باعث لوگ منہ اندھیرے ہی گھروں سے نکل جاتے ہیں۔
تو ایسا نہ ہو کہ وہ بھی چلے جائیں اور نمل گلفام کے بارے میں ان سے کوئی بات ہی نہ کر پائے۔ پتہ نہیں ان کی بیوی کی واپسی کب ہو اور جانے وہ اس معاملے میں اس کی کتنی رہنمائی کر سکیں، جبکہ اسے آج ہی جعفر سے بات کر کے گلفام سے آج ہی ملنا تھا۔ وہ راہداری سے گزر کر کچن کی طرف جا رہی تھی، جہاں درمیان میں سلیب لگا کر کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ چنانچہ وہ بیک وقت کچن بھی تھا اور ڈائننگ روم بھی۔ وہ جیسے ہی کچن کے نزدیک پہنچی، کسی عورت کے تیز لہجے میں بولتی آواز نے اس کے قدم دروازے پر ہی روک لیے۔ لیکن تمہارے دوست نے تو کہا تھا پوری فیملی ساتھ آ رہی ہے، اس کے ماموں ممانی اور ان کی بیٹی، تو پھر ان کی کزن اکیلی کیوں آ گئی؟ پاکستان کوئی اتنا آزاد خیال ملک نہیں ہے، ایک جوان لڑکی کے پیرنٹس نے اسے اکیلا کیسے بھیج دیا؟ سمجھنے کی کوشش کرو جان، اس کے ماں باپ ساتھ آ رہے تھے، اچانک کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو وہ فی الحال اکیلی آ گئی ہے، 1-2 دن میں وہ لوگ بھی آ جائیں گے۔ جعفر کی رسانیت بھری آواز پر بھی اس عورت کے لہجے کی تلخی میں کمی نہیں آئی۔ وہ اسی زہر خند لہجے میں بولی، تو جب تمہیں یہ بات پتہ چلی تھی تم نے مجھے فون کر کے انفارم کیوں نہیں کیا؟ اکیلے اسے جا کر لے آئے اور رات بھر گھر میں بھی رکھ لیا۔ نمل اچھی خاصی سردی کے باوجود پسینے سے شرابور ہو گئی۔ اپنے کسی فیصلے پر اتنا پچھتاوا اسے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ ابھی اور اسی وقت پاکستان واپس لوٹ جائے۔ تو اور کیا کرتا، ابرار نے فون ہی اتنی دیر میں کیا مجھے، جب وہ فلائٹ میں بیٹھ چکی تھی۔ اب اس وقت ایک دم سے میں اسے گھر لانے سے کیسے انکار کر دیتا؟ جعفر کی آواز میں بے بسی اور جھنجھلاہٹ دونوں شامل تھی۔ ایسی کون سی ایمرجنسی آ گئی تھی کہ یہ محترمہ فلائٹ میں بھی سوار ہو گئیں اور ان کے پیرنٹس آ ہی نہیں سکے؟ یہ صرف بہانے ہیں، میں اس کا بھروسہ نہیں کر سکتی، جعفر کی بیوی حقارت بھرے لہجے میں بولی۔ صرف کچھ دن کی بات ہے، ابرار نے کہا ہے وہ 3-4 دن میں چلی جائے گی۔ میں صرف ایک بات جانتی ہوں، وہ یہاں نہیں رہ سکتی، وہ نخوت سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، آج برداشت کر لو، میں شام تک اسے کسی ہوٹل میں چھوڑ آؤں گا۔ کیا اب تم خوش ہو؟ جعفر چڑ کر بولے تو وہ عورت تو کچھ نہیں بولی، البتہ برتنوں کو زور زور سے پٹکنے کی آوازیں ظاہر کر رہی تھی کہ ماحول میں تناؤ باقی ہے۔ نمل بکھرتے وجود کو سمیٹتی خود پر جبر کرتی ناچار کچن میں داخل ہو گئی۔ السلام علیکم، بڑی مشکل سے وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی تو جعفر سرسری نظر اس پر ڈال کر ایسے بن گئے جیسے بہت دیر سے اخبار پڑھ رہے ہوں، کیونکہ اخبار واقعی ان کے ہاتھ میں تھا، انہیں صرف اپنی نظریں اس پر مرکوز کرنی تھی، جبکہ جعفر کی بیوی جو سلیب پر ناشتے کے برتن لگا رہی تھی طائرانہ نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ حالانکہ دیکھنے میں جعفر کی بیوی کافی معقول سی تھی، مگر اس کے چہرے کا زاویہ بتا رہا تھا کہ نمل کا حسن دیکھ کر وہ اس سے بری طرح خائف ہو گئی ہے۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی سوال کا جواب نہیں دیا تھا جو نمل کو آگے بات کرنے میں آسانی ہوتی، البتہ خود پر جمی جعفر کی بیوی کی نظروں کی تپش کو کم کرنے کے لیے وہ ہمت کرتے ہوئے بولی، جعفر بھائی، ابرار بھائی کی بہن کا رشتہ جس لڑکے کے ساتھ ہوا ہے، کیا آپ آج ہی میری اس سے ملاقات کرا سکتے ہیں؟ میرے امی ابو کا آنا کچھ کنفرم نہیں ہو رہا، میں کل کی فلائٹ سے واپس چلی جانا چاہتی ہوں۔ اب اتنی دور آئی ہوں تو کم از کم اس شخص سے مل ہی لوں جس سے میری کزن کی شادی ہو رہی ہے۔ نمل جلدی جلدی بولی، مبادہ اس کی آدھی بات کا کچھ اور ہی مطلب نکالتے ہوئے جعفر کی بیوی بیچ میں ہی نہ بول پڑے۔ جس قسم کی نظروں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی، نمل نہیں چاہتی تھی اسی قسم کی زبان اس سے بھی وہ استعمال کرنا شروع کر دے اور نمل کا ضبط جواب دے جائے۔ اس کی بات پر ان دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اسے دیکھنے لگے۔ لیکن کل تو پاکستان جانے والی فلائٹ بھی نہیں ہے۔ جعفر نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کے والدین کیوں نہیں آ رہے، انہیں تو بس فلائٹ کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ اگر اس ایئر لائن سے نہیں ملے گی جس سے میں آئی ہوں تو کسی اور ایئر لائن سے چلی جاؤں گی، ایک ریٹرن ٹکٹ ہی تو ضائع ہوگا، کیا فرق پڑتا ہے؟ نمل کچھ تلخ سی ہو گئی تھی، اسی لیے رکھائی سے بولی۔ جعفر اس کی بات پر بیوی کو دیکھنے لگا، جبکہ اس کی بیوی بھویں اوپر کرتے ہوئے کچھ تعجب بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگی، مگر بولی کچھ نہیں۔ شاید پیسے کی اتنی فراوانی نے انہیں حیران کیا تھا یا کوئی اور بات تھی، نمل نے غور کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ گلفام سے آج ہی ملنا تو بڑا مشکل ہے، میں کوشش کرتا ہوں، جعفر نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ بات نمل سے کر رہے تھے مگر ان کی نظریں اپنی بیوی کے تاثرات دیکھنے کے لیے اس پر جمی تھی۔ آپ میری ان سے بات کرا دیں، میں انہیں سمجھاؤں گی، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ میرے پاس موبائل تو ہے مگر میری سم نے کام کرنا بند کر دیا، ورنہ میں خود ان سے بات کر لیتی، نمل نے کہا تو جعفر کچھ تعجب سے اسے دیکھنے لگے۔ تم نے یہاں اپنے خیریت سے پہنچ جانے کی اطلاع بھی نہیں دی؟ پاکستان میں تمہارے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ نمل کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ امی سے بات کرنے کا کتنا دل چاہ رہا تھا، پہلی بار وہ ان سے اتنی دور ہوئی تھی۔ رشیدہ بیگم بھی وہاں اس کی خیریت کی طرف سے پریشان ہوں گی، اس کے فون کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اگر ابرار بھائی نے عظمت خلیل کو کچھ بتا دیا تو رشیدہ کو تو مشکل ہو جائے گی، پتہ نہیں وہ اس وقت وہاں کیا کر رہی ہوں گی۔ نمل کا ذہن کہیں سے کہیں نکل گیا۔
کل رات گھر میں داخل ہو کر جب اس نے خود کو یہاں تنہا دیکھا تو فوراً اپنے کمرے میں بند ہو گئی، ورنہ جہاز میں بیٹھتے وقت اس نے سوچ لیا تھا وہاں پہنچتے ہی امی کو فون کرے گی۔ لیکن ایئرپورٹ پر جب اس نے دیکھا کہ اس کا موبائل کام نہیں کر رہا تو اس نے جعفر کے گھر سے کال کرنے کا ارادہ کر لیا۔ امی تک اپنی خیریت کی اطلاع پہنچانا ضروری تھا، جعفر کو وہ پیسے بھی دے سکتی تھی، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ اب جعفر کی بیوی آ چکی تھی، اسے اتنا محتاط ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ تبھی کافی اعتماد سے بولی، جی مجھے اپنی امی سے بات تو کرنی ہے، مگر پہلے آپ گلفام بھائی سے میری بات کرا دیں، میں آپ کو دونوں کالز کے پیسے دے دوں گی۔ ارے نہیں، پیسوں کی بات نہیں، جعفر نے اپنی بیوی کو تائیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ وہ بھی کچھ بولے، مگر وہ نمل کو بغور دیکھنے اور سننے کے باوجود کچھ بھی بولنے سے گریزاں تھی۔ مجھے معلوم ہے پیسوں کی کوئی بات نہیں، لیکن مجھے خوشی ہوگی اگر آپ پیسے لے لیں گے۔ بس آپ جلدی سے میرے گلفام بھائی کے ساتھ اپائنٹمنٹ فکس کر دیں، میں جلد سے جلد یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ نمل نے زبردستی اپنے لہجے کو تھوڑا سا نرم بناتے ہوئے کہا۔ وہ ابرار بھائی کے دوست تھے، اسے اپنے گھر لے کر آئے تھے۔ اب اگر ان کی بیوی کا رویہ اسے اکیلا دیکھ کر ناگوار ہو گیا تب بھی اسے ان پر بگڑنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ نہیں آپ بے فکر رہیں، میں آج ہی آپ کی گلفام سے ملاقات کرا دوں گا۔ جعفر نے بیوی پر ایک مایوسی بھری نظر ڈال کر اتنی سنجیدگی سے کہا جیسے اسے یقین دلا رہے ہوں، بلکہ خود آج ہی گلفام سے ملنے کا عزم کر رہے ہوں۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ کل تمہارے اور نمل کے بیچ کچھ ہوا تھا یا نہیں؟ وکی جیسے خرم کی سچائی پرکھ رہا تھا، مگر خرم اتنا جذباتی نہیں تھا کہ بغیر یہ جانے کہ وکی کتنا بے خبر ہے اور کتنا باخبر، کچھ بھی اگلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیا پتہ وکی کس بابت پوچھ رہا تھا، وہ خوامخواہ کچھ بتا کر اپنی بے عزتی کیوں کرواتا۔ تبھی آنکھیں کھولتے ہوئے قدرے سختی سے بولا، جب میں کل یونیورسٹی گیا ہی نہیں تو بھلا میرے اور نمل کے بیچ کچھ کیسے ہو جائے گا؟ مگر فیس بک میں جو مووی ہے اس میں تم اور نمل صاف پہچاننے میں آ رہے ہو، صرف یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ لڑکا کون ہے جس نے نمل کو چھیڑا تھا۔ خرم کو زندگی میں پہلی بار اپنے پیروں تلے سے زمین سرکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ششدر سا موبائل کان سے لگائے کھڑا رہ گیا۔ وہ تو یہ سوچ کر ہی اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ کہیں وکی کو کچھ پتہ تو نہیں چل گیا، مگر یہاں تو اس واقعے کی مووی بنا کر کسی نے فیس بک پر ڈال دی تھی۔ کسی لڑکے کو تھپڑ پڑنے کا واقعہ عموماً ویسے ہی بہت مشہور ہوتا تھا، اور یہاں تو پوری مووی موجود تھی، وہ بھی خرم جیسے مقبول طالب علم پر مبنی فلم۔ گویا یہ حادثہ جتنا بھی زبان زد عام ہو کم ہے۔ خرم حسن کو کسی لڑکی نے تھپڑ مارا، یہ خبر تو جنگل کی آگ کی طرح پوری یونیورسٹی میں پھیل جائے گی۔ خرم اس قدر شاک میں چلا گیا تھا کہ اسے یہ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا کہ دوسری طرف وکی کیا بولے جا رہا ہے، بلکہ ہیلو ہیلو کی تکرار کرنے کے بعد فون پر موجود بھی ہے یا بند کر چکا ہے۔ کچھ دیر سکتہ کے عالم میں کھڑے رہنے کے بعد جیسے خرم ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آنے لگا، اسے اپنے اعصاب چٹکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے موبائل کان سے ہٹاتے ہوئے اسے آف کیا اور دیکھے بغیر کہ اس کے والدین اس کے منتظر ہیں کہ وہ بات ختم کر کے آئے تو وہ نمل کے متعلق سلسلہ کلام دوبارہ جوڑیں۔ خرم تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمپیوٹر آن کر کے فیس بک میں جاتے ہوئے اس پر عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ سوار تھی۔ زندگی میں کبھی کسی کی چیز نے اتنی شدید خواہش نہیں کی تھی اس نے جتنی اس پل وکی کی کہی بات غلط نکلنے کی خواہش کر رہا تھا، مگر محض چند منٹ میں ہی وہ سارے احساسات شدید قسم کی مایوسی میں تبدیل ہو گئے۔ وہ بے بسی سے کل صبح پیش آنے والے سانحہ کی مکمل ویڈیو دیکھے گیا۔ پکچر وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں وہ لڑکا آ کر جان بوجھ کر نمل سے ٹکراتا ہے، پھر نمل کا اسے تھپڑ مارنا، اس کے بعد اس لڑکے کا جارحانہ انداز میں یہاں تک کہ خرم کا وہاں آنا، اسے دو دو ہاتھ کرنا اور پھر نمل کا اس پر ہاتھ اٹھانا، خرم کو برا بھلا کہہ کر اپنی گاڑی میں جا بیٹھنا اور خرم کا اپنی جگہ کھڑے رہ جانا۔ پورے کا پورا منظر عکس بند ہو چکا تھا۔ مووی ایسی جگہ سے بنائی گئی تھی کہ ان سب کی شکلیں واضح طور پر نظر آ رہی تھیں، اور پھر اس لڑکے کے نمل سے ٹکرانے سے پہلے ہی کسی نے کیمرہ آن کیا تھا، جیسے اسے پتا ہو یہاں ابھی کوئی ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ مووی چل کر ختم بھی ہو گئی۔ خرم ساکت نظروں سے اسکرین کو دیکھتا رہ گیا۔ اب اس مووی کو دیکھنے کے بعد یونیورسٹی میں اس کی لوگوں کی نظر میں کیا عزت رہ جائے گی، کیا مقام ہوگا اس کا؟ خرم حسن کو ایک لڑکی نے تھپڑ مار دیا اور خرم حسن کھڑا دیکھتا رہا۔ بے عزتی اور ذلت کے احساس سے خرم کا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا۔ اسے لگ رہا تھا غصے کی شدت سے اس کی دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ اتنے شدید ذہنی تناؤ میں بھی اس کے دماغ نے تیزی سے تانے بانے بننے شروع کر دیے۔ یہ سب کچھ ایسے ہی اچانک اتفاقیہ نہیں ہو گیا، بلکہ کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا ہے۔ جس لڑکے نے نمل کو چھیڑا تھا اس کی شکل مووی میں صاف نظر آ رہی تھی، پھر بھی وہ شکل ذرا سی بھی جانی پہچانی نہیں لگ رہی تھی۔ ویسے تو یونیورسٹی میں اتنے اسٹوڈنٹس تھے کہ کسی ایک کو نہ جاننا کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، مگر خرم کا وجدان کہہ رہا تھا
کہ یہ لڑکا ان کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہی نہیں ہے، اسے صرف اس ڈرامے میں ایکٹ کرانے کے لیے لایا گیا تھا۔ یہ سب کچھ ایک طے شدہ سازش تھی جس کے لیے پہلے سے مووی کیمرہ یا موبائل میں موجود کیمرے کا استعمال کر کے ایسی جگہ کا انتخاب کیا گیا جہاں سے کھڑے ہو کر پورا منظر بما تمام کرداروں کے شکلوں کے نہایت آسانی اور عمدگی کے ساتھ عکس بند کیا جا سکے، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف خرم کو ذلیل کرنے کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ اس لڑکے کے اٹھ کر بھاگنے پر ایک پل کے لیے بھی کیمرے نے اسے کیپچر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس کے برعکس خرم کے چہرے کے تاثرات فوکس کیے گئے ہیں کہ جب نمل اس کی شان میں قصیدہ گوئی کر رہی تھی تو خرم کے کیا احساسات تھے۔ خرم نے شٹ ڈاؤن کیے بغیر بے اختیار کمپیوٹر کا تار کھینچ کر نکال پھینکا اور کمپیوٹر چیئر پر سے اٹھتے ہوئے غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ یہ سب یقیناً سمیر کا کیا دھرا تھا۔ خرم نے وکی اور حمید کو آزمانے کے لیے جو کہانی گھڑی تھی وہ کہانی سمیر نے جا کر نمل کو بھی سنا دی، مگر ظاہری بات ہے خرم کا اس طرح گنڈے بھیج کر نمل کو پریشان کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ چنانچہ وکی اور حمید کی اصلیت کھل جانے کے بعد خرم خاموش ہو کر بیٹھ گیا، مگر سمیر کو یہ خاموشی پسند نہیں آئی۔ تبھی اس نے اسی خرم کے لیے فرضی پلان پر عمل کرتے ہوئے نمل کو چھیڑنے کے لیے جانے کس کو بھیج دیا اور ایسے وقت پر بھیج دیا کہ خرم بھی آس پاس موجود ہو، اور یہ سب ملاحظہ فرماتے ہی عین اسی طرح دخل اندازی کرے جس طرح سمیر نے نمل کو خبردار کرتے وقت بتایا ہوگا۔ اسی لیے مناسب جگہ پر کیمرہ وغیرہ تیار کر کے انہوں نے پورا سین شوٹ کر لیا۔ اگر اس ساری کہانی میں نمل نے خرم پر ہاتھ نہ اٹھایا ہوتا تو سمیر یہ ساری مووی فیس بک میں کبھی نہ ڈالتا، لیکن نمل سے ایسے ہی کسی رد عمل کی توقع کرتے ہوئے تو اس نے یہ ساری سازش رچائی تھی، اور نمل نے اس کی توقع پر پورا اترتے ہوئے اتنا جاندار سین فلم بند کرایا کہ اگلے ہی دن سمیر نے یہ ویڈیو فیس بک پر ڈال دی۔ یہ ایک ایسی فلم تھی کہ اس کی شہرت بھی تیزی سے ہونی تھی اور ذہن سے محو بھی آسانی سے نہیں ہونی تھی۔ خرم تو خرم، نمل کا نام بھی جہاں کہیں یونیورسٹی میں آئے گا اس مووی اور تھپڑ کا ذکر لازمی طور پر ساتھ ہوگا۔ جتنا خرم سوچ رہا تھا اس کا غصہ اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا ابھی اور اسی وقت سمیر کے گھر جا کر اسے قتل کر دے، مگر دل کی اس خواہش پر دماغ اسے سختی سے جھڑک رہا تھا۔ بے عزتی کا بدلہ اگر کسی کو قتل کرنے سے پورا ہوا کرتا تو سب سے پہلا نشانہ تو نمل کو بننا چاہیے تھا، لیکن کسی کو جان سے مار دینے سے تو اس کی تکلیف ایک پل میں ختم ہو جائے گی، اور کیا پتہ اتنی مظلوم موت مرنے پر اس کے چھوٹے موٹے گناہ ہی معاف ہو جائیں اور خواہ وہ شہادت کے درجے پر پہنچ کر سیدھا جنت میں ہی چلا جائے۔ انتقام تو تب پورا ہوگا جب وہ زندہ رہے اور ساری زندگی اپنے کیے پر پچھتائے۔ چنانچہ یہ وقت سمیر سے الجھنے کا نہیں تھا، فی الحال اس کی ساری توجہ صرف اور صرف نمل کے معاملے پر ہونی چاہیے تھی۔ دنیا نے اگر یہ دیکھا تھا کہ نمل نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہے تو دنیا کو اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اسی شخص کا نمل نے زندگی بھر کے لیے ہاتھ بھی تھاما ہے، اور یہ سب اسے جلد از جلد کرنا تھا۔ ایک بار پھر اس کا موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ خرم اسکرین پر سرسری نظر ڈالتا موبائل میز پر ہی چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ دوسری طرف ہارون موجود تھا۔ وہ بھی وہی سب کہنے والا تھا جو وکی نے کہا تھا، اور خرم میں دوبارہ وہ سب سننے کی تاب نہیں تھی۔ یقیناً وکی نے ان سب کو بھی فون کر دیا ہوگا، اس کے سارے دوست اپنے اپنے گھر میں بیٹھے یہ مووی دیکھ رہے ہوں گے، اور ابھی تو آغاز تھا، ابھی تو یہ نظارہ نہ جانے کس کس کو دیکھنا تھا۔ خرم لاکھ چاہتے ہوئے بھی ہو کیئرز کہہ کر اپنی جان نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ تبھی اگلے ہی پل اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا وہ کہہ رہا تھا، مام آپ آج ہی نمل سے ملنا چاہ رہی تھی نا، آپ کو واقعی آج ہی اس سے مل لینا چاہیے۔ اس کے والدین اس کا کہیں اور رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر انہوں نے ایک بار ہاں کر دی تو وہ کبھی اپنی زبان سے نہیں ہٹیں گے، اور نمل ان کے سامنے زبان کھولے گی نہیں۔ اس لیے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ لوگوں کو کرنا ہے، اور فوراً کرنا ہے، کیونکہ آپ کا بیٹا اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں اسے کسی قیمت پر نہیں کھو سکتا۔ خرم کا انداز اور لہجہ اس قدر حتمی اور بے لچک تھا کہ فرقان حسن اور مسز فرقان حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اور اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر فرقان حسن پریشان ہو کر اٹھ کر اس کے قریب چلے آئے۔ ان کے سامنے ہی تو خرم کا موبائل بجا تھا جو وہ بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ فرقان حسن یہی سمجھے کہ وہ فون نمل کا تھا اور اس نے ابھی اپنے کسی رشتے کے متعلق بتایا ہوگا، تبھی خرم اتنا زیادہ جذباتی اور فکر مند ہو رہا ہے۔ ریلیکس، تمہاری مام کو صرف اسے دیکھنے کا شوق ہو رہا تھا، انہیں اسے دیکھ کر کوئی فیصلہ تھوڑی کرنا ہے۔ فیصلہ تو جو تم نے کہا ہے ہمیں دل و جان سے قبول ہے، سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ ہم لوگ فوراً نمل کے گھر جائیں گے اور ہاں کروا کر ہی اٹھیں گے۔ اب بس ہماری فکریں تم چھوڑو، اپنے ہنی مون کے لیے جگہ بک کراؤ۔ فرقان حسن نے جان بوجھ کر لہجے کو شوق بناتے ہوئے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ خرم تب بھی ان کی بات پر مسکرا تک نہ سکا۔
اسے اتنا سنجیدہ دیکھ کر فرقان حسن کچھ پریشان سے ہو گئے۔ اپنے بیٹے کی مسکراہٹ واپس لوٹانے کے لیے انہوں نے جو کہا وہ ہر حال میں کر دکھانا چاہتے تھے۔ عالیہ گاؤں سے آنے کے بعد اچانک کام کا لوڈ بڑھ جانے کے باعث آفس میں اتنا مصروف ہوا کہ اگلے ایک ہفتے تک اسے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے تک کا ٹائم نہیں ملا۔ وہ صبح کا گیا، رات کو 11:30 12 بجے گھر میں گھستا۔ ریاض، غفار اور بریرہ اپنے کمروں میں سونے جا چکے ہوتے، صرف اس کی والدہ اس کے انتظار میں جاگ رہی ہوتی، جو اسے دیکھتے ہی اب فوراً سو جاؤ کہتی اپنے کمرے میں چلی جاتی، لہٰذا ان سے بھی زیادہ بات نہ ہو پاتی۔ آخر ایک ہفتے بعد کہیں جا کر بریرہ سے حامد کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملا۔ اس نے کھل کر بریرہ سے حامد کے متعلق پوچھا تھا، چنانچہ کچھ لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ تب عالیہ کو کہنا پڑا، ممی کہہ رہی ہیں تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اگر تمہارے دل میں ذرا سی بھی خلش ہے تو مجھے صاف صاف بتا دو، میں اس معاملے کو اس طرح ہینڈل کروں گا کہ تمہارا نام تک بیچ میں نہیں آئے گا۔ عالیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں کیا اعتراض کروں، جو آپ سب کو مناسب لگے۔ بریرہ ہچکچاتے ہوئے بولی تو عالیہ نے بے اختیار مسکرا دیا۔ مجھے تو حامد تمہارے لیے بہت مناسب لگا ہے، لیکن ان کے گھر کا ماحول تھوڑا سا کنزرویٹو ہے، کیا تم وہاں ایڈجسٹ ہو جاؤ گی؟ پتہ نہیں، میں نے کچھ سوچا نہیں، آپ کو جو مناسب لگے آپ وہی کریں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہر وقت اتنا بولتی، اونٹ پٹانگ حرکتیں کرتی، اس کی یہ لاڈو پلی بہن اس وقت خاموش کچھ شرمائی سی پیاری لگ رہی تھی۔ عالیہ بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، مجھے یقین ہے حامد تمہیں بہت خوش رکھے گا، اور میری دعا ہے کہ تم بھی اسے خوش رکھو۔ آج سے پہلے اندازہ نہیں تھا، لیکن آج یقین ہو گیا ہے کہ سمجھداری سے اس گھر میں ایڈجسٹ ہو جاؤ گی۔ بریرہ نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ عالیہ نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کا ماتھا چوم لیا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ نمل نے رشیدہ بیگم کو فون کر کے اپنی خیریت کی اطلاع دے دی اور زیادہ بات نہیں کی، مبادا وہ کچھ پوچھ نہ لیں، یہی دھڑکا انہیں تھا۔ عظمت خلیل کے رد عمل کے متعلق انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ پریشان ہو گئی اور اب صبح سے رات ہو گئی تھی۔ گلفام کا نمبر ملاتے ہوئے لیکن اسے بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی، گھنٹی بجتی رہتی اور کوئی کال ریسیو ہی نہیں کرتا۔ صبح آفس جانے سے پہلے جعفر نے 2-3 بار اس کا نمبر ملایا، پھر جب بات نہ ہو سکی تو نمل سے کہنے لگا، مجھے جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، تم خود ملا کر بات کر لو، وہ جس وقت بھی ملنے کا کہے حامی بھر لینا، میں تمہیں لے چلوں گا۔ ان کی اس کھلی پیشکش پر نمل مشکور نظروں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ایک طرف اگر وہ جعفر کی بیوی کے روکھے سوکھے رویے سے خائف تھی تو دوسری طرف جعفر کی مہمان نوازی کی ممنون تھی، لیکن وہ کل ہی یہاں سے چلے جانے کے فیصلے پر ابھی تک قائم تھی، مگر ڈھلتا دن اسے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اب کل تو تم نہیں جاؤ گی، گلفام سے ملاقات جو نہیں ہوئی؟ جعفر کی بیوی جس کا نام سمرین تھا پہلی بار اسے براہ راست مخاطب ہوتے ہوئے بولی۔ نمل ریسیور کریڈل پر رکھ کر واپس پلٹی ہی تھی جب سمرین کو یہ کہتا سن کر وہ خجل ہو کر اپنی جگہ ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا، میں نے کچھ پوچھا ہے بھائی؟ وہ جتانے والے انداز میں بولی۔ نمل کا دل چاہا گلفام سے ملے بغیر ہی فوراً کل واپس چلی جائے، مگر رومیلا کا خیال آتے ہی اسے اپنی دلی خواہش کو پس پشت ڈالتے ہوئے ڈھیٹ بن کر کہنا پڑا، ظاہری بات ہے اب کل تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن اگر آپ کو میرا یہاں رہنا پسند نہیں تو میں کسی ہوٹل میں چلی جاتی ہوں۔ سمرین کو غالباً نمل سے اتنی صاف گوئی کی توقع نہیں تھی، وہ اس کی بات پر کچھ چونک کر لاجواب سی ہو گئی، پھر قدرے سنبھلتے ہوئے بولی، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، مجھے تمہارا پاکستان سے اکیلے آنا بہت عجیب لگا تھا، اگر تمہارے پیرنٹس ہوتے تو تم ابرار بھائی کو فون پر بات کیوں نہیں کر لیتی کہ گلفام سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا؟ اس نے بات بدلتے ہوئے بظاہر اچھا مشورہ دیا تھا۔ یہ بات واقعی ابرار بھائی کو بتانی چاہیے تھی کہ گلفام کا نمبر نہیں لگ رہا، مگر وہ ایسی کوئی حماقت نہیں کر سکتی تھی۔ ابرار بھائی سے بات کرنے کا مطلب تھا خود کو کئی سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار کرنا، جن میں سر فہرست سوال تھا، تم وہاں گئی کیوں اکیلی؟ سارا زور ان کا اکیلی پر ہی ہونا تھا۔ وہ پاکستان جا کر بھلے ہی ان سے کچھ بھی کہہ دیتی، مگر یہاں بیٹھ کر کوئی بہانہ گھڑنا بڑا مشکل تھا۔ وہاں تو وہ یہ بھی قبول کر سکتی تھی کہ وہ گلفام سے ملنے گئی تھی، عظمت خلیل کے سامنے بھی اسے سچ ہی بولنا تھا، لیکن ابھی سے بتانے میں ڈر یہ تھا کہ ابرار بھائی بھی کم و بیش عظمت خلیل کی طرح خود پسند اور خود سر واقع ہوئے تھے۔ اگر انہیں یہ علم ہو گیا کہ نمل ان کے فیصلے پر مطمئن نہیں اور خود گلفام کو پرکھنے گئی ہے تو ان کا غصے سے برا حال ہو جائے گا۔ وہ پہلے ہی گلفام کو فون کر کے منع کر دیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے نمل سے ملنے کی، پھر تو سارے راستے ہی بند ہو جائیں گے۔ ویسے بھی وہ یہ سب صرف رومیلا کے اطمینان کے لیے کر رہی تھی، ورنہ اسے لاشعوری طور پر یقین تھا گلفام ہر لحاظ سے رومیلا کے لیے اچھا ہی ہوگا، اور اس کی خواہش بھی یہی تھی کہ گلفام سے مل کر کوئی ایسی انہونی نہ ہو جائے کہ اسے ایک اور محاذ طے کرنا پڑے۔ اگر گلفام رومیلا کے لیے مناسب نہیں لگا تو اس کے لیے بہت مشکل تھا ابرار بھائی کو ان کے فیصلے سے باز رکھنا۔
صرف رومیلا کے والد سے امید تھی کہ وہ اگر تعاون کریں تو ہی کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے، اسی لیے نمل چاہتی ہی نہیں تھی کہ ایسا کوئی بکھیڑا کھڑا ہو۔ ابرار بھائی کو بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ جو نمبر انہوں نے دیا ہے وہی جعفر بھائی کے پاس ہے۔ جب نمبر صحیح ہے تو ابرار بھائی کو پریشان کرنا بیکار ہے۔ آپ کا آج آف ہے، کل آپ کو بھی جاب پر جانا ہوگا، کیا آپ میرے لیے کسی ہوٹل کا بندوبست کر سکتی ہیں جو ریلائبل ہو؟ نمل غلط نہیں کہہ رہی تھی، جعفر بھائی کے پاس بھی وہی نمبر تھا جو نمل کے پاس تھا۔ ابرار بھائی کو اطلاع کرنا ایک بیکار ہی کام تھا۔ اس کی بات پر سمرین کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر کندھے اچکاتے ہوئے کوفت بھرے لہجے میں بولی، پتہ کرتی ہوں کسی ہوٹل کا، کل تو یہیں رہنا پڑے گا، پرسوں شفٹ ہو جانا، پرسوں ویسے بھی میری نائٹ ڈیوٹی ہے۔ اس نے اسے روکنے کی رسمی سی بھی کوشش نہیں کی، الٹا یہ جتا دیا کہ اپنی نائٹ ڈیوٹی میں وہ اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کرے گی۔ نمل نے اس کے سامنے تو بڑے اطمینان سے کہہ دیا، مگر ہوٹل میں شفٹ ہونے کے خیال سے وہ کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ چنانچہ وہ ایک بار پھر فون کی طرف بڑھ گئی۔ اگر کل کسی طرح گلفام سے ملاقات ہو جاتی تو پرسوں وہ واپس پاکستان جا سکتی تھی، لیکن نہ جانے قسمت کو کیا منظور تھا کہ گلفام کا فون ہی نہ ملا۔ الٹا اگلے دن جعفر نے ناشتے کی میز پر جو کہا اسے سن کر نمل نے ناشتہ شروع کرنے سے پہلے ہی ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے آج صبح ابرار کو فون کیا تھا اور اسے بتایا کہ تم فوراً پاکستان واپس آنا چاہ رہی ہو، صرف اس لیے رکی ہوئی ہو کہ گلفام سے بات نہیں ہو پا رہی۔ وہ کافی حیران لگ رہا تھا، بلکہ غصے میں لگ رہا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا وہ اتنی دور آئی ہے، ایک بار گلفام سے مل لینے دو، تو وہ مان تو گیا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا وہ اب خود گلفام سے بات کرے گا تو گلفام تمہیں خود ہی فون کر لے گا۔ انہوں نے آخری جملہ ایسے مسکراتے ہوئے کہا جیسے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ نمل بھلا انہیں کیا سراہتی، وہ تو بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی، جو غالباً ابرار بھائی کی کہی کوئی بات یاد آنے پر جوس کا گلاس ہونٹوں سے ہٹاتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولے، تم یہاں آئی کس کام سے ہو؟ ان کے سوال پر سمرین لاتعلق بنی بیٹھی تھی، غور سے اسے دیکھنے بلکہ گھورنے لگی۔ نمل سپاٹ شکل بنائے بیٹھی رہی، اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا جواب دینے کا، مگر اس کے تاثرات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جعفر نے مزید کہا، ابرار بھی اس بات پر حیران تھا کہ آخر ایسا کیا کام ہے؟ وہ کہہ رہا تھا تمہارے فادر کو بھی فون کروں گا، آخر یہ سب کیا ہے؟ نمل نے محاورتاً نہیں حقیقتاً اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ دونوں میاں بیوی کبھی اسے اور کبھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ نمل انہیں منتظر دیکھ کر سر اٹھاتے ہوئے اپنے ازلی پر اعتماد لہجے میں کہنے لگی، میں یہاں صرف گلفام بھائی سے ملنے آئی ہوں، لیکن یہ بات میں نے ابرار بھائی کو نہیں بتائی تھی، کہیں انہیں نہ لگے کہ میں ان کے فیصلے پر شک کر رہی ہوں۔ حالانکہ میں صرف اپنے اطمینان کے لیے آئی ہوں، یہ میری کزن رومیلا کی زندگی کا سوال ہے۔ ابرار بھائی نے لڑکے سے ملے بغیر، اسے جانے بغیر اپنی بہن کے لیے منتخب کر لیا۔ حالانکہ ایسے معاملوں میں لڑکے سے کئی بار مل کر اس کی شخصیت اور عادت و مزاج کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ نمل کی بات پر وہ دونوں حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا تمہارے والدین کو پتہ ہے کہ تم یہاں صرف اس لڑکے سے ملنے آئی ہو؟ جعفر نے تعجب سے پوچھا۔ جس طرح وہ دونوں اسے دیکھ رہے تھے نمل کا دل چاہا کہہ دے ہاں پتہ ہے، لیکن اب وہ مزید کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، اس لیے پوری سچائی سے بولی، میری امی کو پتہ ہے۔ اور تمہارے والد؟ جعفر ابھی تک حیران تھا۔ نمل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آئی کانٹ بلیو، جعفر خود کلامی کے انداز میں بولے تو سمرین طنزیہ انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی، آپ کے والدین کو بڑا اعتراض تھا نا ہمارے یہاں آ کر رہنے پر، کہ باہر کا ماحول آزاد ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں، خود سر اور آزاد ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ کے دوست کی کزن تو پاکستان میں ہی پلی بڑی ہے نا، باپ کی لا علمی میں اتنی دور چلی آئی ہے، ذرا شرم اور لحاظ نہیں کہ ایکسکیوز می، نمل نے ان کی بات درمیان میں کاٹ دی، میں نے کسی بے شرمی کا ثبوت نہیں دیا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس پر مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ جو قدم میں نے اٹھایا ہے وہ ابرار بھائی کو اٹھانا چاہیے تھا، لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق ضرور کروں گی کہ انسان باہر کے آزاد ماحول میں رہے یا پاکستان کے مشرقی روایت کے پاسداروں کے بیچ میں زیادہ خاص فرق نہیں ہے۔ جنہیں آزاد اور خودسر ہونا ہوتا ہے وہ پاکستان میں رہ کر بھی ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آپ جو بوڑھے ساس سسر کے منع کرنے کے باوجود شوہر کو لے کر یہاں آ بسیں۔ نمل نے قدرے تلخی سے کہا۔ سمرین کا چہرہ آگ بگولا ہو گیا۔ مائنڈ یور لینگویج، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ہی گھر میں بیٹھ کر مجھ سے ایسی بات کرو؟ سمرین تل ملا کر بولی، مجھے خود بھی آپ کے گھر میں رہنے کا کوئی شوق نہیں، میں ابھی اور اسی وقت ہوٹل میں رہنے جا رہی ہوں۔ نمل کرسی گھسیٹ کر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ جعفر اس صورتحال پر اچھا خاصا بوکھلایا ہوا تھا۔ نمل کو کھڑا ہوتا دیکھ کر وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو نمل، ابرار کو پتہ چلے گا تو کتنا برا لگے گا۔ تمہیں یہ فکر ہے کہ ابرار بھائی کو کیسا لگے گا؟ اسے میری موجودگی میں غیر موجودگی میں گھر لاتے ہوئے تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے کیسا لگے گا؟ سمرین چلا کر بولی۔ سمرین تم اس وقت اپنے کمرے میں جاؤ، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ نمل تم بھی اپنے کمرے میں جاؤ۔
سمرین کی بات پر غم و غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ تو ویسے بھی اپنے کمرے میں ہی جا رہی تھی اپنا سامان پیک کرنے کے لیے۔ جعفر کے چہرے پر بھی شرمندگی پھیلتی دیکھ کر وہ تیزی سے پلٹ گئی۔ البتہ سمرین اپنی جگہ ہنوز بیٹھی رہی، بلکہ اور بھی زور زور سے چیخنے لگی۔ کیوں جاؤں میں اپنے کمرے میں؟ جو بات کرنی ہے ابھی کرو۔ کیا حق پہنچتا تھا تمہیں اس طرح ایک اکیلی لڑکی کو تنہائی میں گھر لے کر آنے کا؟ نمل کو لگا کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو، مگر دروازہ بند کر لینے پر بھی اسے جعفر اور سمرین کے چیخنے چلانے کی آوازیں بدستور آتی رہیں۔ البتہ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن جتنا کچھ وہ سن چکی تھی اس کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے وہ بہت تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کا سامان پیک ہی تھا، صرف ایک آدھ چھوٹی موٹی چیزیں جو اس نے نکالی تھی وہ محض 10 منٹ میں اپنے بیگ میں واپس ڈال لیں۔ وہ جانے کے لیے پوری طرح تیار تھی، مگر وہ دوبارہ سمرین کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے کمرے میں بیٹھی انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر تک ان دونوں کے لڑنے کی آواز آتی رہی، پھر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ نمل ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اسے باہر نکلنا چاہیے یا نہیں کہ دروازے پر دستک کے ساتھ جعفر کی آواز سنائی دی۔ نمل دروازہ کھولو، سمرین چلی گئی ہے۔ نمل نے اٹھ کر ایک دم دروازہ کھول دیا۔ کہاں چلی گئیں وہ؟ نمل نے عجیب خوفزدہ سے انداز میں بے ساختہ پوچھا۔ ایسے غصے میں نکل گئی ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گی، جعفر نے سرسری انداز میں کہا، جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ اینی ویز، کسی میاں بیوی میں لڑائی ہوتے دیکھ کر نمل کی شرمندگی دگنی ہو گئی۔ وہ تعصب بھری نظروں سے جعفر کو دیکھنے لگی تو وہ جیسے اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے بولا، ڈونٹ وری، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا کوئی پہلی بار تھوڑی ہوا ہے۔ وہ اکثر غصے میں نکل جاتی ہے اور غصہ ٹھنڈا ہونے پر آ بھی جاتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں جب وہ آئے تو تم یہاں نہ ہو۔ پلیز برا مت ماننا، لیکن نہیں، میں تو خود یہاں رکنا نہیں چاہتی۔ آپ مجھے ابھی اور اسی وقت کسی ہوٹل میں چھوڑ آئیں۔ نمل ان کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بولی، تم ہوٹل میں کیوں رہنا چاہتی ہو؟ پاکستان چلی جاؤ۔ کیا کرنا ہے تمہیں گلفام سے مل کر؟ میں مل چکا ہوں اس سے، بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھی فرم میں جاب کر رہا ہے، جعفر نے قدرے زچ ہو کر کہا۔ کیا آپ کو پتہ ہے ان کا آفس کہاں ہے؟ نمل نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں اس سے اس کے آفس میں ہی تو ملنے گیا تھا، جعفر جھنجھلا کر بولا۔ تو آپ مجھے بھی ان کے آفس لے چلیں، نمل لجاجت سے بولی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس طرح بغیر اجازت کے ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ جعفر بھائی، میں اتنی دور سے خاص طور پر ان سے ملنے آئی ہوں۔ نمل کا لہجہ التجائیہ ہو گیا۔ تو کیوں آئی ہو؟ کیا ضرورت تھی آنے کی؟ اگر ایک دفعہ تم اس سے مل بھی لوگی تو کیا ہو جائے گا؟ ایک ملاقات میں کوئی کسی کو کتنا جان سکتا ہے؟ میں بھی ایک ہی بار ملا تھا اس سے، پونے گھنٹے کی ملاقات میں جو میں نے دیکھا تم اس سے زیادہ کیا دیکھ لو گی؟ جعفر کی شکل پر بیزاری چھا گئی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، ذرا سی دیر کی ملاقات میں وہ بھلا کیا دیکھ اور پرکھ لے گی؟ مگر پھر بھی وہ ایک بار اس سے ملنا ضرور چاہتی تھی۔ اتنی دور آ کر جو اتنا کچھ اس نے برداشت کیا تھا اور اس سے بھی کئی زیادہ جو اسے واپس جا کر سہنا تھا، وہ سب اس طرح رائگاں تو نہیں جانے دے سکتی تھی۔ کم از کم واپس جا کر وہ رومیلا سے یہ تو کہہ سکتی تھی وہ اس کے شریک حیات کو دیکھ کر اس سے مل کر آ رہی ہے۔ جعفر بھائی پلیز، آپ بس اسے میری حماقت سمجھ لیں، لیکن ایک بار مجھے اس سے ملا دیں، اور پھر آج کی جو بھی فلائٹ جس ایئر لائن سے جتنے بجے کی بھی ملتی ہے مجھے دلا دیں، میں آج ہی چلی جاؤں گی۔ میں خود بھی ہوٹل میں رہنا نہیں چاہتی، ورنہ ابرار بھائی ان سے بات کر کے انہیں سمجھا دیں گے تو وہ خود ہی مجھ سے رابطہ کر لیں گے۔ لیکن یہ سب ہونے میں تو جانے کتنا وقت لگ جائے، میں بیٹھ کر انتظار کرنے کی بجائے خود ان سے جا کر مل لینا چاہتی ہوں۔ یہاں رہ کر انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، سمرین کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ پاکستان فون کر کے ابرار سے کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ جعفر تفکر بھرے لہجے میں بولے تو پل بھر کے لیے نمل کا رنگ بھی فک ہو گیا۔ اگر سمرین کی سطحی سوچ ابرار بھائی تک پہنچ گئی تو ایک قیامت آ جائے گی۔ جعفر اس کی کیفیت محسوس کرتے ہوئے بولے، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں فوراً پاکستان چلی جاؤ۔ ٹھیک ہے، آپ میری سیٹ بک کرا دیں، اگر آج کی فلائٹ نہیں ملتی تو مجھے ابھی اور اسی وقت کسی ہوٹل چھوڑ آئیں، لیکن میں نہیں چاہتی سمرین واپس آئے تو میں اسے یہاں نظر آؤں۔ نمل نے جیسے ایک دم ہار مان لی۔ جعفر نے ایک نظر رسٹ واچ پر ڈالتے ہوئے سر ہلایا اور لاؤنج کی طرف فون کرنے کے لیے بڑھ گئے۔ وہ اپنے آفس کے لیے کافی لیٹ ہو گئے تھے، مگر اس مسئلے کو درمیان میں چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتے تھے۔ نمل بھی ان کے پیچھے ہی چلی آئی اور چپ چاپ انہیں ایک کے بعد ایک فون ملاتا دیکھتی رہی۔ جب دن کی ابتدا ہی اتنے برے طریقے سے ہو تو دوسرا کوئی کام کیسے حسب منشا ہو جاتا؟ آج پاکستان جانے والی کوئی فلائٹ تھی ہی نہیں، صرف کل رات کی فلائٹ مل رہی تھی، یعنی اسے تقریباً پورے 2 دن یہاں گزارنے تھے اور پاکستان پہنچنے تک تو پورے 3 دن لگ جانے تھے۔ 2 دن پہلے ہی ضائع ہو چکے تھے، پورے 5 دن بعد وہ گھر پہنچے گی۔ یہ 5 دن رشیدہ بیگم کیسے گزاریں گی؟ اپنے آنے پر اسے خود بھی پچھتاوا ہو رہا تھا۔
فلائٹ بک کرانے کے بعد وہ جعفر کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جعفر کو اسے ہوٹل لے جانا ٹھیک تو نہیں لگ رہا تھا، مگر نمل خود بھی یہاں رکنے کے لیے تیار نہیں تھی اور وہ خود بھی مزید کوئی بدمزگی نہیں چاہتے تھے۔ ایک مناسب سے ہوٹل میں اس کا کمرہ بک کرا کر جب جعفر جانے لگے تو معذرت کرنے اور حفاظتی ہدایتیں دینے کے بعد کہنے لگے، کل میں گھر سے نکلتے وقت تمہیں فون کر دوں گا، اپائنٹمنٹ ملے نہ ملے کل ہم گلفام سے ملنے اس کے آفس چلیں گے۔ کتنے دیر کی اعصابی کشمکش کے بعد نمل نے کوئی تقویت بھری بات سنی تھی۔ وہ ایک گہرا سانس کھینچ کر رہ گئی۔ رشیدہ بیگم نے جب نمل سے فون پر بات کی تو ایک طرف اگر انہیں اس کے خیریت سے پہنچ جانے پر اور وہ بھی ابرار کے دوست کے گھر پہنچ جانے پر اطمینان ہوا تو دوسری طرف ان کی بے چینی سوا ہو گئی۔ رہ رہ کر انہیں یہ احساس ستا رہا تھا کہ انہیں نمل کو بتانا چاہیے تھا۔ عصمت خلیل کے شدید رد عمل کے متعلق انہوں نے دبی زبان سے اس سے جلدی آنے کے لیے کہا تو تھا، مگر وہ کھل کر نہ کہہ سکیں کہ میرا ایک ایک پل کانٹوں پر گزر رہا ہے۔ عصمت خلیل اتنے زیادہ غصے میں تھے کہ ان کی موجودگی میں رشیدہ بیگم پر لرزہ طاری رہتا تھا۔ نمل کے واپس آ جانے سے ان کے غصے میں کوئی کمی تو نہیں آتی، مگر رشیدہ بیگم کو سہارا ضرور ہو جاتا۔ پتہ نہیں اپنے غصے بلکہ نفرت کا اظہار وہ کس طرح کرنے والے تھے، یہ سوچ کر ہی رشیدہ بیگم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ سارا دن ان کا دعاؤں اور وظیفوں میں گزرتا۔ رومیلا نے انہیں فون کر کے ان کی اور نمل کی خیریت پوچھی تو انہوں نے اسے بھی کچھ نہیں بتایا کہ عصمت خلیل کو پتہ چل چکا ہے اور وہ کس قدر غصے میں ہے۔ کیا فائدہ تھا اسے پریشان اور شرمندہ کرنے کا؟ گھر کی بات باہر بتانے پر اپنا ہی تماشا بنتا ہے اور پھر وہ یہ سوچ کر نادم ہوتی رہتی کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا، لیکن کسی کو کچھ نہ بتانے کے باعث اندر ہی اندر ان کی گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ شام ہونے پر خلاف معمول عصمت خلیل جلدی گھر آ گئے تو رشیدہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، لیکن اپنے فرائض میں وہ کبھی کوتاہی نہیں برتتی تھی، لہٰذا ہمت نہ ہونے کے باوجود وہیں چیئر گھسیٹ کر ان کے پیچھے آ گئی۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ انہوں نے بمشکل کہا عصمت خلیل کی پشت کو دیکھتے ہوئے۔ وہ پلٹ کر شعلہ بار نظروں سے انہیں دیکھنے لگے تو وہ سہم کر رہ گئی۔ جب پینی ہوگی تو بتا دوں گا، اور یہ تم ہر وقت ماسیوں والے حلیے میں کیوں رہتی ہو؟ انہوں نے ایک نفرت بھری نظر رشیدہ بیگم پر ڈالتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ رشیدہ بیگم اپنے صاف ستھرے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے گھبرا کر بولی۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں تمہیں کھانے اور پہننے کے لیے کچھ نہیں دیتا، خود کو دنیا کے سامنے ایک مظلوم اور مسکین عورت بنا کر تمہیں مزہ آتا ہے۔ ان کے زہر خند لہجے پر رشیدہ بیگم پریشانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ تو انہیں پتا تھا کہ وہ بہت غصے میں اور غصے میں وہ اسی لہجے میں بات بھی کرتے تھے، لیکن اس طرح ان کی ذات اور حلیے پر انہوں نے کبھی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ ایسے آنکھیں پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ اپنا حلیہ ٹھیک کرو، کچھ مہمان آ رہے ہیں، ان کے سامنے تمہیں اس رونی شکل کے ساتھ نہیں جانا، اور کچھ بولنے کی حماقت مت کرنا، صرف میں بات کروں گا اور جو مناسب لگے گا وہی کہوں گا، اپنی طرف سے کوئی ٹکڑا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو رشیدہ بیگم کی الجھن اور بھی بڑھ گئی۔ ایسے کون سے مہمان آ رہے تھے جن کے لیے عصمت خلیل اتنی ہدایتیں دے رہے تھے؟ وہ کسی کے سامنے کب بولتی تھیں، اور اپنی مظلومیت جتانے کی کوشش تو انہوں نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ انہیں خود برا لگتا تھا۔ گھر کی برائی باہر کے لوگوں کے سامنے کرنا اور لوگوں کی بلا وجہ کی ہمدردیوں انہیں سخت ناپسند تھی۔ انہیں بالکل نہیں پسند تھا کہ کوئی ان پر طرز کھائے، اپنی معذوری کی وجہ سے وہ پہلے ہی لوگوں کی ترہم بھری نظریں برداشت کرتی چڑ جاتی۔ کون آ رہا ہے؟ انہوں نے بڑے مشکل سے دل کڑا کر کے پوچھا۔ آئیں گے تو دیکھ لینا، پوچھ تو ایسے رہی ہو جیسے سارے شہر کو جانتی ہو۔ عصمت خلیل چڑ گئے۔ نہیں، میرا مطلب تھا کوئی خاص مہمان ہے۔ رشیدہ بیگم نے گھبرا کر جلدی سے صفائی دی تو عصمت خلیل کچھ سوچتے ہوئے ایسے بولے جیسے اپنے آپ سے ہی کہہ رہے ہوں، لگتا تو یہی ہے کسی خاص مقصد سے آ رہے ہیں، ورنہ صرف رسمی سی بات چیت ہے، کوئی دوستی یا جان پہچان تو ہے نہیں ہماری۔ عصمت خلیل کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ایسے بھلا کون لوگ تھے جن سے صرف رسمی سی الیک سلیک تھی، پھر بھی وہ گھر آ رہے تھے، اور عصمت خلیل خاص طور پر انہیں حلیہ درست رکھنے اور زبان بند رکھنے کی تاکید کر رہے تھے۔ سماجی بہبود سے تعلق رکھنے والے لوگ آ رہے تھے تو ایسے افراد کے سامنے رشیدہ بیگم جاتی ہی نہیں تھی۔ ان میں مزید کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں تھی، چنانچہ اپنے مناسب سے حلیہ کے باوجود حلیہ درست کرنے چلی گئی۔ 10 منٹ بعد وہ ابھی کچن میں جا کر ملازمہ کو ہدایتیں دینے کے متعلق سوچ رہی تھی، مہمان تشریف لے اور عصمت خلیل نے فوراً ہی انہیں بھی بلا لیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آئیں تو مناسب عمر کے جوڑے کو تشریف ہمار دیکھ کر ساری سوچیں پسے پشت ڈال کر چہرے پر مسکراہٹ سجانے کی کوشش کرنے لگیں۔ رشیدہ، یہ مسٹر اینڈ مسز فرقان حسن ہے، اور یہ رشیدہ ہے میری بیوی۔ عصمت خلیل تھوڑی دیر پہلے سے یکسر مختلف بڑے سلجھے ہوئے انداز میں بولے۔ رشیدہ بیگم کو ان کے اس انداز پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔
وہ اس رویے کی عادی تھی، باہر کی دنیا کے سامنے ان کا انداز ایسا ہی ہوتا تھا۔ تبھی بڑے احترام سے انہیں سلام کرنے لگی۔ ان دونوں کو بھی رشیدہ بیگم کو دیکھ کر کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی تھی۔ فرقان حسن جانتے تھے عظمت خلیل کی بیوی جسمانی طور پر معذور ہیں، لہٰذا یہ بات مسز فرقان کو بتا کر لے کر آئے تھے کہ وہ چونک نہ جائیں۔ مسز فرقان کو ان کے بارے میں سن کر افسوس ہوا تھا اور ساتھ ہی عظمت خلیل کے سماجی کارکن ہونے کی وجہ بھی سمجھ آ گئی تھی۔ جس کی اپنی شریک حیات ایسی اذیت کا شکار ہو، اس کے لیے دکھی انسانیت کے درد کو سمجھنا اور اسے دور کرنے کی کوشش کرنا ممکن تھا۔ وہ اپنی بیوی کی تکلیف دور نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ وہ خدمت خلق سے وابستہ ہو کر اپنی بیوی اور اپنی زندگی میں موجود محرومی کا ازالہ کرتے ہوں گے۔ مسز فرقان کے دل میں عظمت خلیل کی عزت کئی گنا بڑھ گئی تھی، جو ان کے متعلق ٹی وی میں دیکھ کر بااختیار پیدا ہوئی تھی۔ وہ رشیدہ بیگم سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، مگر رشیدہ بیگم ان کی ہر بات پر مسکرا دیتی ہیں۔ جس بات کا جواب دینا ضروری ہوتا، اس کا مختصر ترین جواب دے کر خاموش ہو جاتی۔ مسز فرقان کو ان کا یہ رویہ کافی عجیب اور روکھا سوکھا سا لگا، تو وہ فرقان حسن اور عظمت خلیل کی طرف متوجہ ہو گئی، جو خاصے جاندار تبصرے اور شاندار نکتہ چینی میں مشغول تھے۔ مسز فرقان خود بات چیت کی شیدائی تھیں۔ بہت جلد وہ تینوں رشیدہ بیگم کی ذات کو فراموش کیے خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد مسز فرقان موضوع کی طرف آئیں۔ عصمت بھائی، آپ کی ایک ہی بیٹی ہے نا نمل؟ کہاں ہے وہ؟ اسے بلائیں نا۔ رشیدہ بیگم جو خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، کچھ چوکنی سی ہو گئی۔ اتنے عرصے کی رفاقت میں وہ عظمت خلیل کے چہرے سے بھی وہ اخذ کر لیتی تھی جو کوئی دوسرا محسوس بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نمل کے ذکر پر جو ناگواری انہیں محسوس ہوئی تھی، اس کا وہ دونوں میاں بیوی اندازہ بھی نہیں لگا سکے ہوں گے، مگر رشیدہ بیگم بخوبی سمجھ گئی تھی۔ نمل تو اس وقت گھر پر نہیں ہے، مگر آپ اسے کیسے جانتی ہیں؟ میرے خیال سے تو فرقان صاحب آپ بھی اس سے کبھی نہیں ملے ہوں گے۔ وہ تو میرے ساتھ کسی جلسے یا پارٹی میں نہیں جاتی۔ اتنی خوش اسلوبی سے انہوں نے بات کی تھی کہ مسز فرقان کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ وہ نمل کہاں ہے کے سوال کو گول کر گئے ہیں۔ ہاں، دیکھا نہیں ہے، لیکن جانتے ضرور ہیں، کیونکہ ہم آئے ہی خاص اس سے ملنے ہیں، فرقان حسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب کی بار عظمت خلیل کے ساتھ ساتھ رشیدہ بیگم بھی چونک گئیں اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں سمجھا نہیں۔ عظمت خلیل نے رشیدہ پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے فرقان حسن کو دیکھا۔ آپ میرے بیٹے خرم کو شاید نہ جانتے ہوں، ہم اس کے لیے نمل کا رشتہ مانگنے آئے ہیں، فرقان حسن نے بڑی انکساری سے کہا۔ عظمت خلیل اچانک کچھ سنجیدہ سے نظر آنے لگے۔ رشیدہ بیگم کا اپنا کوئی رد عمل نہیں تھا۔ وہ تو عظمت خلیل کو جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ آیا عظمت خلیل کو ان کی بات اچھی لگی ہے یا بری، مگر عظمت خلیل کے چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ البتہ جو سوال انہوں نے جواباً پوچھا وہ رشیدہ بیگم کے دل میں بھی آیا تھا۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے آپ نمل کو دیکھنے آئے ہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں آپ رشتہ دے رہے ہیں۔ ان کی بات پر مسز فرقان مسکراتے ہوئے بولیں، دیکھنے کا تو ہمیں صرف شوق ہو رہا ہے، ورنہ فیصلہ تو ہم اس کے حق میں پہلے ہی کر چکے ہیں۔ وہ میرے بیٹے کو پسند ہے اور ہم اس کی خواہش پر ہی یہاں آئے ہیں، اور بھائی صاحب آپ کو جواب صرف ہاں میں دینا ہے، وہ بھی جلد سے جلد۔ میرے بیٹے سے آپ کو جب جہاں جس وقت بھی ملنا ہے آپ بتا دیں، مسز فرقان التجائیہ انداز میں بولی۔ لفظ بیٹے کی پسند پر رشیدہ بیگم نے واضح طور پر عظمت خلیل کے چہرے پر ناگواری پھیلتی دیکھی تھی، اور یہ بات مسز فرقان نے تو محسوس نہیں کی، البتہ فرقان حسن کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ انہوں نے فوراً معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس طرح صفائی دی کہ کسی کو محسوس نہ ہو سکے۔ ہمارا اس طرح اچانک آ کر رشتہ مانگنا یقیناً آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا۔ اصل میں نمل میرے بیٹے کے ساتھ یونیورسٹی میں ہی پڑھتی ہے، خرم نے وہیں اسے پسند کیا اور ہمارے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ نمل اس معاملے میں بالکل انجان ہے، اس لیے وہ آپ لوگوں کو پہلے سے مطلع نہیں کر سکی۔ اگر اسے پتہ ہوتا تو وہ اس وقت یہاں ضرور موجود ہوتی۔ ہم دونوں کو ہی اس سے ملنے کا بہت شوق ہو رہا تھا۔ فرقان حسن کی بات پر مسز فرقان بھی انہیں دیکھتی رہیں۔ وہ دونوں تو یہی سوچ رہے تھے کہ یہ سب خرم اور نمل کی باہمی رضامندی سے ہو رہا ہے، یا پھر یہ اس وقت فرقان حسن نے کون سا پہلو اجاگر کیا تھا۔ مسز فرقان صرف سوچ کر رہ گئیں، بولی کچھ نہیں، جبکہ جس مقصد کے تحت فرقان حسن نے یہ سب کہا تھا وہ فوراً ہی پورا ہو گیا تھا۔ عظمت خلیل کے چہرے پر پھیلی ناگواری کی ہلکی سی لکیر بھی مٹ گئی تھی۔ اب تو بالکل ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنے اہم مقصد سے آئے ہیں اور اطلاع بھی نہیں کی، ورنہ نمل کو ہم اس وقت اس کی کزن کے گھر نہ جانے دیتے۔ اصل میں میری بھانجی کی شادی ہونے والی ہے، وہ وہیں بزی ہے۔ رشیدہ بیگم چپ چاپ عظمت خلیل کے اعتماد کو دیکھتی رہیں، جہاں جھوٹ کی ہلکی سی رمق تک ان کے چہرے پر نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ مزید کہہ رہے تھے، ایسے فیصلے اس طرح اچانک تو نہیں ہوتے، نہ ہی میں خرم سے ملا ہوں، نہ ہی ہم دونوں نے اسے دیکھا ہے۔ ملیں گے، پھر آپس میں فیصلہ کریں گے، مشورہ کریں گے،
اگر کچھ مناسب لگا تو پھر بات کر کے نمل سے اس کی رائے لیں گے۔ عظمت خلیل نے اتنی وضاحت کے ساتھ بات کی جیسے گھر کے تمام اہم فیصلے سب کی پسند اور رضامندی سے ہوتے ہوں۔ ایسے موقع پر رشیدہ بیگم صرف انہیں دیکھا کرتی تھی۔ پہلے کبھی ان کی ایسی گفتگو سن کر وہ طنزیہ یا تلخی سے مسکرا دیتی، لیکن اب یہ عادت بھی دور ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہی ابھرتی تھی۔ وہ دونوں عظمت خلیل کے جواب سے زیادہ مایوس نہیں ہوئے تھے، ورنہ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں دوسرے آئے ہوئے رشتوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ منع نہ کر دیں۔ اگر نمل کہیں انگیج نہیں تھی تو انہیں یقین تھا فیصلہ ان کے بیٹے کے حق میں ہی ہونا تھا۔ آخر کس چیز کی کمی تھی ان کے بیٹے میں جو وہ انکار کرتے؟ پھر وہ لوگ زیادہ دیر نہیں بیٹھے۔ چلتے چلتے مسز فرقان نے ایک بار پھر گزارش کرتے ہوئے کہا، جلدی جواب دیجیے گا اور وہ بھی مثبت۔ انہوں نے رشیدہ بیگم کو مخاطب کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ خود رشیدہ بیگم تو کچھ بول نہیں رہی تھی۔ مسز فرقان بار بار ان سے بات کیوں کرتی؟ عجیب سی فطرت تھی زوبیہ کی۔ اول تو عائشہ اختر اور بلال اختر سے کچھ بولتی نہیں تھی، اور جب وہ بول دیتی تو کئی کئی دن تک اپنے کہے پر پچھتاتی رہتی۔ اس دن عائشہ اختر سے اس نے جو کچھ بھی کہا تھا، اس کے بعد سے عائشہ اختر کا رویہ اس کے ساتھ بڑا اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ زوبیہ پہلے ہی اپنے کیے پر شرمندہ تھی، اوپر سے ان کا اس طرح کترایا ہوا سا انداز اسے بالکل ہی پانی پانی کر دیتا۔ دل چاہتا ان سے معذرت کر لے، مگر سگی ماں سے بھی وہ اتنی بے تکلف نہیں تھی کہ کھل کر کچھ کہہ پاتی۔ اس میں احساس کمتری اتنا زیادہ تھا کہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ لہٰذا وہ صرف وقت گزرنے کا انتظار کر رہی تھی کہ ہمیشہ 3-4 دن میں ان کا موڈ خود بخود ٹھیک ہو جاتا تھا، اور ابھی صرف دوسرا ہی دن تھا۔ زوبیہ کی ساری پیکنگ نبٹ چکی تھی۔ آج صبح سے فرنیچر جا رہا تھا۔ گھر کا آدھے سے زیادہ فرنیچر جا چکا تھا۔ جبکہ ساری الماریاں وغیرہ لگ جاتی تب سوٹ کیس اور ڈبوں میں رکھا چھوٹا موٹا سامان وہاں منتقل کرنا تھا تاکہ سب سیدھا الماریوں میں رکھا جائے۔ زوبیہ پر ایک عجیب سی سوگواری چھائی تھی۔ وہ اپنے کمرے کے ایک کونے میں رکھی کمپیوٹر چیئر پر بیٹھی کمرے کو خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عائشہ اختر کے کمرے کا سامان اٹھانے کے بعد مزدور اس کے کمرے میں آنے والے تھے۔ زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے کی بات تھی۔ اس کے بعد اس کا یہ کمرہ خالی ہونے والا تھا، اور اس کے کچھ دنوں بعد یہ کسی اور کی ملکیت ہونے والا تھا۔ عائشہ اختر کے رویے کے ساتھ ساتھ گھر چھوڑنے کے احساس نے اسے کچھ مزمحل سا کر دیا تھا۔ وہ تو شکر ہے اس کی ساری پیکنگ اسی دن ہو گئی تھی، ورنہ عائشہ اختر سے ہوئی گفتگو کے بعد سے اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ 2-4 بڑی بڑی جو چیزیں رہ گئی تھیں وہ بھی ملازمہ نے پیک کی تھیں۔ اپنے کمرے کے در و دیوار کو دیکھتے دیکھتے اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کچھ دیر تو اس نے اپنے آنسوؤں کو بہنے دیا، مگر کسی کے آ جانے کا خیال آتے ہی وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں آنکھوں پر مار کر وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ تولیے سے چہرہ صاف کر کے جب وہ واش روم سے باہر نکلی تو اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کوئی لڑکی اس کے بیڈ پر اس کی جانب پشت کیے بیٹھی تھی۔ زوبیہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون؟ زوبیہ نے اپنی جگہ بدستور کھڑے کھڑے پوچھا، مگر وہاں سے جواب آنا تو درکنار اس لڑکی کے وجود میں جنبش تک نہیں ہوئی، بالکل ایسے جیسے اس نے زوبیہ کی آواز سنی ہی نہ ہو۔ اچانک زوبیہ کو لگا وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ شائستہ خالہ کا سایہ ہی ہے، وہی سایہ جو اکثر و بیشتر نظر آتا ہے۔ مگر آج اس کے حلیے میں فرق ہے۔ شائستہ خالہ کے بال ہمیشہ کھلے ہوتے تھے اور ان کے شانوں اور چہرے پر ایسے بکھرے ہوتے تھے کہ بعض اوقات ان کا چہرہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ویسے بھی زوبیہ کو کون سا ان کا چہرہ دیکھنے کی تمنا تھی؟ اس نے جتنی بار بھی انہیں دیکھا تھا ان کے نئے نقش پر نظر ہی نہیں کر سکی تھی، کیونکہ ان کے چہرے پر خون ہی خون لگا ہوتا تھا، جیسے کسی نے نوکیلی چیزوں سے انہیں نوچا ہو۔ مگر آج چوٹی کی صورت میں بال باندھے وہ کوئی بدرو کی بجائے ایک نارمل لڑکی لگ رہی تھی۔ سفید رنگ کے ڈھیلے ڈھالے سے لباس میں ملبوس وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ زوبیہ ایک ایک قدم بڑھاتی ان کی جانب بڑھنے لگی، ساتھ ہی ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے سوال بھی کرتی رہی، کون ہیں آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ زوبیہ ان سے 4-5 قدم کے فاصلے پر رک گئی تھی اور خوف سے مزید آگے بڑھنے سے رک رہی تھی۔ حالانکہ زوبیہ کا دل چاہ رہا تھا وہ گھوم کر ان کے سامنے جا کھڑی ہو تاکہ ان کا چہرہ دیکھ سکے، مگر ان کے دائیں جانب ہونے کے باعث ان کا سر جھکا ہونے کی وجہ سے وہ دیکھنے سے قاصر تھی۔ آپ شائستہ خالہ ہیں نا؟ زوبیہ نے تھوڑا جھک کر ان کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ان کا چہرہ اس قدر جھکا ہوا تھا کہ زوبیہ کو جھک کر دیکھنے کے باوجود ان کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ دل تو چاہا چیخ کر سارے ملازموں کو جمع کر لے، مگر اسے یقین تھا سب کے جمع ہونے تک سامنے بیٹھا یہ وجود غائب ہو جائے گا، اور اگر نہیں بھی ہوا تو بھی کوئی اسے دیکھ نہیں سکے گا۔ سب یہی کہیں گے کمرے میں آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا زوبیہ دل ہی دل میں خوف زدہ ہونے کے باوجود ایک اور قدم آگے بڑھا کر قدرے سامنے آ گئی۔ کون ہو تم؟ بولتی کیوں نہیں؟ زوبیہ کی آواز میں خوف کی لرزش کے ساتھ ساتھ جھنجھلاہٹ بھی در آئی تھی۔ تبھی اس وجود نے آہستہ آہستہ اپنا چہرہ اوپر اٹھانا شروع کیا۔
زوبیا کو اپنی جان بدن سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی، پھر بھی وہ دل کڑا کیے وہیں کھڑی رہی اور اسی پر نظریں جمائے رکھی، یہاں تک کہ وہ پورا چہرہ اٹھا کر زوبیا کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ زوبیا گھبرا کر 2-3 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اگر خوف کے مارے اس کی گھگی نہ بند گئی ہوتی تو عین ممکن تھا وہ چیخ پڑتی، کیونکہ اس کے سامنے بستر پر کوئی اور نہیں، خود وہ ہی موجود تھی۔ اپنے آپ کو اس طرح آئینے کے بغیر عین اپنے سامنے دیکھنا زوبیا کو سر سے پاؤں تک لرزا گیا تھا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی تھی، اس کا پورا وجود ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ اس کے سامنے خود اس کی ہم شکل اسے گھورے جا رہی تھی۔ زوبیا سے اب برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے چیخ کر کسی کو بلانا چاہا مگر حلق سے آواز نہیں نکلی تھی۔ اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا تو ٹانگوں نے ہلنے سے انکار کر دیا۔ تبھی اس کے سامنے بیٹھے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ وہ لڑکی جو اس کی ہم شکل تھی بہت دھیرے دھیرے سے اپنی جگہ سے اٹھنے لگی۔ زوبیا کی آنکھیں خوف و ہراس سے پھیل گئی تھیں۔ وہ لڑکی اس کی طرف بڑھ رہی تھی، ایک ایک قدم اٹھاتی، چہرے پر جامد خاموشی کی مہر لگائے، پلک تک جھپکے بغیر، سانس تک لیے بغیر۔ وہ بہت آہستگی سے اس کی طرف بڑھتی رہی، ایک قدم کے فاصلے پر آ کھڑی ہوئی، اور بس اس سے آگے زوبیا کچھ نہ دیکھ سکی۔ خوف کی شدت سے اس کا دماغ معاف ہو کر تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور ایک پل میں وہ زمین پر آ گری۔ آدھے گھنٹے بعد ایک ملازمہ اس کے کمرے میں کسی کام سے آئی تو اسے اس طرح دیوار کے پاس زمین پر بے ہوش پڑا دیکھ کر شور مچانے لگی۔ پھر تو پورا گھر ہی 2 منٹ میں اس کے کمرے میں جمع ہو گیا۔ اسے اٹھا کر اسی کے کمرے کے بستر پر لٹا دیا گیا اور فوراً ڈاکٹر شکیلہ کو فون کر دیا گیا۔ تم تو کہہ رہی تھی تم ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی ہو۔ بلال اختر نے طنزیہ انداز میں عائشہ اختر کو دیکھا تو وہ نظریں چرا کر رہ گئیں۔ جب سے زوبیا نے وہ سب کہا تھا انہوں نے اس سے بات تک نہیں کی تھی، ورنہ پہلے وہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں اسے چیک کرنے آتی تھی۔ ڈاکٹر شکیلہ کے آنے سے پہلے ہی اسے ہوش آ گیا تھا اور اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر عائشہ اختر تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ کیا ہوا زوبیا، کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ کیا ہوا تھا تمہیں؟ عائشہ اختر اس کے اوپر جھک گئی۔ زوبیا خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ان کا مہربان لہجہ سن کر اس کا دل بھر آیا تھا مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ جانتی تھی انہیں کچھ بتانا بیکار ہے، وہ کون سا یقین کریں گی۔ خود اسے یقین نہیں آ رہا تھا جو اس نے دیکھا تھا وہ کیسے ہو سکتا تھا۔ اس نے گردن گھما کر بیڈ کے کنارے کی طرف دیکھا مگر اس کی توقع کے عین مطابق وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ کیا ہوا زوبیا، کیا چکر آ گیا تھا تمہیں؟ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے شفقت سے پوچھا۔ جی چکر آ گیا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو پلکیں جھپکتے ہوئے پینے کی کوشش کی۔ میں ڈاکٹر شکیلہ کو فون کر دیتا ہوں، آنے کی ضرورت نہیں۔ بلال اختر موبائل جیب سے نکالتے باہر نکل گئے۔ کچھ کھاتی پیتی نہیں ہونا، اسی لیے کمزوری سے چکر آ گئے ہوں گے۔ تم آرام کرو، میں تمہارے لیے گلوکوز بھجواتی ہوں۔ مما میں آپ کے کمرے میں لیٹ جاؤں؟ زوبیا نے انہیں اٹھتا دیکھ کر ایک دم ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا، اس نے کبھی ایسی فرمائش نہیں کی تھی، لیکن اگلے ہی پل انہیں احساس ہوا خود انہوں نے بھی اس سے اس لہجے میں شاذ و نادر ہی بات کی تھی، اور واقعی وہ ان کا ممتا بھرا انداز دیکھ کر ایسے مان سے کہہ گئی تھی۔ تمہارے پاپا کمرے میں ہیں زوبیا، تم وہاں کہاں لیٹو گی؟ میں یہیں تمہارے پاس بیٹھی ہوں، ابھی کچھ دیر میں ویسے بھی ہم لوگ یہاں سے نکلنے والے ہیں۔ مزدور سارا سامان بھی لے گئے، صرف تمہارے کمرے کا رہ گیا ہے۔ عائشہ اختر نے اس کے چہرے پر مایوسی پھیلتی دیکھ کر فوراً اٹھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ہاں جلدی سے یہاں سے چلتے ہیں، زوبیا نے ان کا ہاتھ پکڑے پکڑے آنکھیں موندتے ہوئے کہا۔ عائشہ اختر نے کچھ چونک کر اسے دیکھا۔ اب تک کی کسی بات سے یہ ظاہر نہیں ہوا تھا کہ وہ اس گھر کو چھوڑنا چاہتی ہے، بلکہ سامان پیک کرتے ہوئے انہوں نے واضح طور پر اس کی افسردگی کو محسوس کیا تھا۔ وہ اس کی بند پلکوں کو بغور دیکھنے لگیں، جیسے اس کے چہرے سے اس کی کیفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ اس کے چہرے سے کچھ خاص اخذ تو نہیں کر سکیں، البتہ اتنا ضرور پتہ چل گیا تھا کہ وہ کوئی آیت یا دعا پڑھنے میں مشغول ہے۔ اس کے بہت آہستگی سے ہلتے ہونٹ اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ پر اس کی غیر معمولی سخت گرفت اس کے لاشعور میں چھپے کسی ڈر کو ظاہر کر رہی تھی۔